اللہ 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 لڑکی نے شادی کی، لڑکا نامرد تھا، 12 سال کے بعد لڑکی نے خلو لے لیا۔ خلو لینے کے بعد لڑکی نے دوسری شادی کر لی، ٹھیک ہے، اس کی کیا عزت ہے جب مدخولہ ہی نہیں ہے؟ مدخولہ تو ہے نہیں، ہونا مت تھا۔ اگر مدخولہ ہے پھر اس کو عزت گزارنی پڑے گی، طلاق کی عزت۔ پاکستانی عدالت میں عورت نے طلاق کی ڈگری دے دی ہے، خامند یا اس کا کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے، خامند کو علم بھی نہیں تھا۔ گزارش یہ ہے جی کہ اگر تو ڈگری ہے انگریزی قانون کے مطابق، چونکہ آپ کے ہاں تو وہی لاڈ نکالے والا قانون ہے، پھر اس فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں جب تک خامند طلاق کرے۔ ایسے حالات میں میری گزارش ہے کہ جو عورتیں عدالت پہنچ گئی، دعوے کر دی، خامند کو کیا ضرورت ہے اس کو رکھے؟ طلاق تو جان چھوڑ، تمہارے ذمہ تو گناہ ادا ہوتا رہے گا۔ جب تک تم طلاق نہیں دو گے تو تمہاری بیوی ہے اور زنا کرائے گی۔ ضرورت سے زائد چیزوں کی ضرورت، میرا بھائی چیزوں کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ مثلا میرے سارے سال کے اخراجات پورے ہونے کے بعد اب جو گھر کی چیزیں ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، نقد ہے، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ گھر کی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہوتی کہ اب چارپائی کی زکوٰۃ دے، پلنگ کی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا عشر بھی ہوتا ہے اور 20واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ زمین آپ پانی پلاتے ہیں، لگان بھرتے ہیں، ٹھیکہ دیتے ہیں، آبیانہ دیتے ہیں، اب 10واں حصہ دیں، اور اگر بارش سے اگتی ہے کوئی پانی کی قیمت نہیں تو آپ 20واں حصہ دیں، آپ 10واں حصہ دیں گے ورنہ 20واں حصہ دیں۔ بھائی یہ موٹا لکھا کرو، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں جی کہ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آسمانوں پر حضور کو پیدا کیا، بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے آدم پیدا ہوئے، باپ پہلے آئے گا، بیٹا بعد میں آئے گا۔ حضور تو آدم کی اولاد ہے۔ اچھا بظاہر دیکھو تو یہ حضور کی شان اچھی بیان کر رہے ہو کہ باپ سے پہلے بیٹا پیدا ہو گیا۔ تم تو کفر کر رہے ہو، حضور کی توہین کر رہے ہو۔ اور آدم آسمانوں میں پیدا ہوئے، محمد مدنی تو مکے میں پیدا ہوئے۔ پیسے دے کر علماء کرام سے حدیث قرآن کرانے سے مردہ ضد قرآن کرائے پر پڑھایا جائے کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اپنے گھر میں کھانا سامنے رکھ کے خود ختم پڑھا کریں، جب پیٹ میں چلا گیا کھانا ختم ہو گیا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ 27ویں کی رات لوگ اچھا کھانا پکاتے ہیں، فاتحہ دلوا، سب بدعت ہے۔ اگر ایک میاں بیوی کی آپ نے سلوک کرا دی، 5 بچے بھی ہیں، لیکن عورت طلاق چاہتی ہے، پتہ نہیں
تسلیم کر چکی ہے کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، طلاق دو، جان چھوڑو، ایسی گندی عورت کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کہہ چکی ہے کہ میرا تعلق کسی اور سے ہے، بڑے غیرت والے ہو بھی تم پھر بھی برداشت کر رہے ہو، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ بھائی میں نے اعلان نہیں سنا کہ یہاں کوئی جشن عید میلاد النبی منایا جائے، یہاں کے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ بدعت ہے۔ پاکستان میں لوگوں نے پیسے دیے کہ وہاں جا کر کبوتر کو باجا ڈالنے ڈال دیں، کوئی منع نہیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں اللہ کے رزق کی توہین نہ ہو، پاؤں میں نہ آئے۔ میں آیا ہوں بچوں کے ساتھ حج پہ، عمرے پہ، میرا حلق میری بیوی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچوں کا حلق بھی مشین سے کیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں لوگ رواجن اپنی بہنوں کو زمین سے حصہ نہیں دیتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت میں دیں گے اور وہ زمین ان کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ دنیا میں دے کے اپنی آخرت بچا لو۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست نے مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ نہیں کیا ہے، دوبارہ عمرہ بھی کرے مدینہ شریف سے یا طائف سے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر مدینہ منورہ سے کوئی اپنی ڈیوٹی پہ یا کام پہ آیا ہے عمرہ نہیں، اس پر کوئی دم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں احرام باندھنے کی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر اس کی نیت ہے حج عمرے پہ آنے کی تو اب میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لمن اراد الحج والعمرہ، وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری مرضی پر ہے تو پھر میقات کا کیا فائدہ ہوا کہ ہماری نیت ہو تو عمرہ کر لیں، نہ ہو تو نہ کریں۔ وہ فرماتے نہیں، میقات سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے، اور اس کا دلیل یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی، اور جب بھی میقات سے احرام سے بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے۔ صرف فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ کا فتح ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، تو حضور احرام باندھ کے نہیں آئے، لیکن وضاحت کر دی کہ ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بغیر احرام کے چل جاؤں۔ پھر بھی حضور پاک نے جہرانہ سے عمرہ کیا۔ اس لیے افضل یہی ہے سب کے نزدیک کہ میقات سے بغیر احرام کے نام۔ کعبہ شریف کے طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں جی۔ مجھے پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے میرا بھائی، ایک تو آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، نیچے انڈر ویئر رکھ لیں، اس کو دھو لیا۔ معنی یہ ہے کہ جو مغرب کے لیے تم نے وضو کیا نا، عشاء تک وہی کافی، جب عشاء پڑھنے کے لیے عشاء کا وقت ہوگا تو پھر وضو کرنا۔ عورت اگر حمل کے ساتھ ہو تو مکہ مدینے جا سکتی ہے، طواف کیوں نہیں کر سکتی؟ کوئی منع نہیں۔ ہاں لیڈی ڈاکٹر کہے کہ تم طواف نہ کرو یا زیادہ چلو پھرو نہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ حمل تو مانے نہیں ہے۔ شب قدر یا ایک ہے لیلۃ القدر، وہ رمضان میں ہے۔ شب برات جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔
اگر ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کہ اس کے بعد جہیز کا سامان نہیں ہے تو میں صدقہ دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہے، کیا کریں، ورنہ جہیز لینا حرام ہے۔ اگر ہم طواف کے چکر لگا رہے ہیں، کندھا نکالا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب کپڑا ڈال لیں گے، وہ کندھا نکالنا صرف طواف میں ہے، نماز میں نہیں۔ عالموں کو بلا کر مردے کی نماز روزے کا حساب کروا دے، سب غلط ہے۔ میرے پاس صرف 10 لاکھ روپیہ ہے، پتہ کیا ہے، ضرورت کی چیز خریدی ہے، کیا مجھے مال نصاب والا کہیں گے 10 لاکھ ہے، ابھی بھی تم مال نصاب والے نہیں ہو؟ واہ بھائی واہ، بالکل ہو، زکوٰۃ دو 10 لاکھ کی۔ اگر کوئی میت مر گئی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے نا کہ جو بھی آئے وہ ہاتھ اٹھاؤ، جو بھی آئے ہاتھ، یہ بدعت ہے۔ کل پڑھنا، کل خوانی کرانا بدعت ہے، جشن عید میلاد نبی منانا بدعت ہے۔ احرام کے حالات میں نے دانستہ 2 طواف کیا، بعد میں صفا مروہ کیا، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ داڑھی پر 2 نمبر مشین لگانا بالکل گناہ ہے، وہ بھی تو اس طرح ہے، اور کیا 2 نمبر کتنی باقی رہے گی؟ جب ایک مشت داڑھی ضروری ہے تو 2 نمبر پھرا کے بچے گی کیا؟ صفا مروہ کے بعد عورت نے برقع اتار دیا، آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں غلاف کو ہاتھ نہ لگائیں، خوشبو لگی ہوتی ہے۔ میرا نام نصران احمد ہے، ٹھیک ہے، اس سے آدمی نصرانی نہیں بن جاتا۔ پانچ لیٹر پانی دے کے جہاں دیتے ہیں تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں پانی ملائیں، آپ کی مرضی، ورنہ افضل یہی ہے کہ نہ ملائیں۔ حالت سفر میں پوری نماز پڑھنا بالکل گناہ ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کیسے اللہ کی اجازت قبول نہیں کر رہے؟ اگر عورت معذور تھی، بیمار تھی اور احرام نہیں باندھا، اس پر دم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ، جب ہم عمرے کے لیے آ رہے تھے، 1-2 دن مسجد نبی جاؤ تو داخل ہوتے وقت وعلیکم السلام، یہ وعلیکم السلام تو ہم نے آپ سے سنا ہے آج تک، ورنہ جب داخل ہوں تو کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، پھر داخل۔ یہ وعلیکم السلام عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے تو حضور اس کو سلام کرتے، تم سلام کرنے جا رہے ہو کہ حضور تمہیں سلام کرنے آ رہے ہیں؟ میں نے اور میری بیوی نے میقات سے عمرہ کیا، مدینے چلے گئے، واپسی پر آنا تھا، ہماری واپسی کی فلائٹ تھی، مدینہ احرام بعد میں ہوا، بیوی تو بتا دیا نا، بیوی حائض تھا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے تو 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، لیکن وتر 3 رکعت پڑھیں گے۔
اگر ظہر کی نماز قصر پڑھیں گے تو 4 کے بجائے 2 رکعت، سنتیں معاف ہیں، مرضی آئے پڑھو ورنہ نہیں۔ میں 3 سال پہلے عمرے کے لیے آیا تھا، مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد مکہ آتے عمرہ، اب عمرہ کر لو، بس اس کا حل یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے اور ان کی وفات ہوگی تو وہ حضور کے روضے میں دفن ہوں گے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ ہوٹل میں میرے لڑکے نے احرام اتار دیا حمام میں، کوئی حاضری نہیں۔ میری لڑکی نے اسکارف اتار کے کل بھی پوچھا تھا، روز تنگ تو نہ کرو ایک ہی سوال دے دے کر۔ طالب علموں کے لیے جگہ وقف نہیں ہوتی، اصول یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے آگے بیٹھے۔ میں نے کسی کے گھر میں صدقے کے گوشت دیا، بعد میں گیا تو انہوں نے مجھے بھی پکا کے کھلایا، کوئی حاضر نہیں۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو گوشت پک رہا تھا، لیکن انہوں نے حضور کے سامنے گوشت ہی رکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو گوشت پک رہا ہے، یا رسول اللہ انہا لحم صدقہ، یہ تو صدقے کا گوشت ہے اور صدقہ تو آپ کھاتے نہیں۔ فرمایا اللہ کہ صدقۃ ولی ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے تھا نا، تم تو مجھے ہدیہ دو گی۔ اگر ہم کویت سے آئے ہیں، 6 دن ہمارا قیام ہے، دوسرا عمرہ کہاں سے کریں؟ مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں؟ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، پہلا عمرہ اپنے والد کی طرف سے کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی عمرہ نہیں کیا، پہلے اپنا کرو، بعد میں والد کی طرف۔ مقیم مکہ جو ہے وہ مزدلفہ عرفات میں نماز، حنفی ہیں تو پوری پڑھیں گے اور حنبلی ہیں شافعی ہیں تو قصر پڑھیں گے۔ حجاج کرام اپنے خیمے میں نمازیں پڑھیں گے، ہاں اگر حنفی ہیں تو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، ظہر بھی عصر بھی۔ ورنہ کوشش کرو کہ امام جو مقرر ہے اس کے پیچھے جا کے پڑھو۔ بچہ پیدا ہوا، عقیقے کے دینا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، نہیں دیا ابھی کر دو عقیقہ۔ جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے، وہ سنت پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری اذان سے 5 منٹ پہلے آپ سنت پڑھنی شروع کر دیں، اذان ختم ہوگی، سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، سفید پوش ہیں، بیچارے مانگتے کسی سے نہیں، ان کو بغیر بتائے ہوئے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں تو نظر خانہ کعبہ پر ہو یا سجدے کی جگہ پر، نماز عاجزی ہے، بندگی ہے۔ میں نے سفر طائف کا کیا تھا اور عمرہ نہیں کیا، اب کر لو تاکہ دم سے بچ جاؤ۔ حافظ سید عثمان کی اولاد، یا اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ کام کی وجہ سے متا میں نہیں ہمیں دیتے بغیر احرام کے، تم جانو احرام جانے، میں کیوں مشورہ دوں جھوٹ بولنے کا۔ کفن کا کپڑا زمزم سے دھونا نہ حکم ہے، نہ سنت ہے، نہ شریعت ہے۔
رواج ہے تمہاری مرضی ہے. جیران مسجد ایسے جائے نوافل کا وقت نہ ہو نہ پڑھے اور نیت کر کے آ جائے لبیک اللہم لبیک. دوسرا عمرہ مسجد ایسا کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, چاہے 100 عمرہ کریں. احرام کی حالت میں عورتیں نماز پڑھتے اور سکار کو سیدھے کی جگہ پر تھوڑا سا بچھا لے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ قالینیں نہیں بچھی ہوئی ہیں, اگر سکار بچھا لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں افضل عبادت طواف ہے. اگر کوئی آدمی طواف نہ کرے پھر نفل ہے, ورنہ کعبے کو دیکھتا ہے. انسان کو جنازہ لازمی پڑھنا چاہیے, پر تم پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا. تم نہیں پڑھو گے تمہارا کیوں پڑھیں گے؟ وہ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. اگر نماز جنازے میں مجھے کچھ نہیں آتا, خاموش کھڑا رہا, لیکن اللہ اکبر کہتے رہو تو نماز ہو جاتی ہے. بنو سعد میں حضور کا دل مبارک باقاعدہ نکالا گیا تھا, دھویا گیا, پھر رکھا گیا. ایجنٹ پیسے لے لیتے ہیں ہوٹل کے, زائرین کو کم بتاتے ہیں, یہ تمہارے اور ان کے درمیان ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اگر وہ بیچارے عمرے والوں پر ظلم کرتے ہیں قیامت میں خدا کو جواب دیں. بیوی نے ہوٹل کے کمرے میں مکھی کو مارا ہے, شکر کرو تمہیں تو نہیں مارا. مکھی کو مارا ہے, کیا ہو گیا؟ جتنی مکھیاں سب مار ڈالو. اگر موزے پہن کے عمرہ کریں دم پڑ جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں محمد فہیم, فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت احمد لدھیانوی صاحب کے بھائی بھی فوت ہو گئے ہیں, دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی. امام کے آگے اگر کھڑے ہوں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. زمزم کے پانی میں دوسرا نہ ملائے تو بہتر ہے. یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں, نہیں پکار سکتے. مردوں کو قرآن بخشنا ہے, خود پڑھ کے بخشو, کرائے پر نہ پڑھاؤ. نماز عصر سے پہلے بھی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں, مغرب سے پہلے بھی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں, عشاء سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اگر مدینے پاک میں رہتے ہوئے مسجد قباء جا کے 2 رکعت پڑھے عمرے کا ثواب ہے. ملتزم کو عطر لگا ہوتا ہے, ہاتھ بھی لگانا چاہیے, لگایا تو دھو ڈالے. مردوں عورتوں پتہ نہیں کیا ہے جی, پاکستانی ٹوبرز آپریٹر غیر محرم مرد, یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی عورت کو ناجائز طور پہ اس کا محرم بنا دیا جائے. احرام باندھ کے حجر اسود پر نہ بوسہ دیں تو اچھا ہے, عطر لگا ہوتا ہے. خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا, کسی اور عالم سے پوچھ لیں. موبائل میں قرآن بھرا ہوا ہے, پڑھتا رہوں, بالکل پڑھتے رہیں. 3 طلاق اگر اکٹھی دے دے تو 3 ہی ہوں گی, وہ 1 نہیں ہوگی. ویسے آپ اصل تجربہ کریں کہ آج کسی دوست کو کھڑے کھڑے ایک جگہ 3 تھپڑ مارے, اس سے کہیں 1 لگائے کہ 3 لگے. تجربہ کر لو نا. ایک چیز
کہ دو ریٹ ہو سکتے ہیں، نقد میں اور ادھار میں فرق ہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال عورت کی ماہواری کے جو دن ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، جب تک پاک نہ ہو پھر بھی نشان لگے انتظار کرے، 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایمبیسی سے کروائیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے تسبیح نہ بانٹیں، پیسے دیں۔ یہ ہو گیا پھر دے دیتے ہو، پھر پکڑا دیتے ہو۔ گاڑی والے نے گاڑی میقات میں نہیں روکی، احرام کے لیے میں نے احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے احرام باندھ لیتے اور لبیک پڑھتے رہتے۔ پہلے میں نے طواف شروع کیا، یاد نہیں آیا، آدھے طواف کے چکر میں پھر کندھا نکالا، کوئی حرج نہیں۔ اگر میں نے 2 دن پہلے عمرہ کیا تھا، سر پہ بال نہیں ہیں، اب بھی عمرہ کرو تو اس طرح پھرواؤ، بال ہوں یا نہ ہوں۔ تسبیح نہیں باندھ سکتے۔ عورت عمرے میں کیسے پردہ کرے؟ آگے کپڑا ڈال دے بس، اور کیسے کرے؟ داڑھی کٹوانا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نوافل آدمی طواف آدمی احرام کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جس کی بھی اولاد نہیں، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ حضور پاک جب آ رہے تھے عمرے کے لیے تو آپ جانور بھی لائے تھے، چونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی نہیں آ سکے تو دم احسار دے دی، ورنہ عمرے کے لیے جانور ساتھ لانا ضروری نہیں ہے۔ 5-6 طواف اکٹھے کر دیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے دوران تلاوت کر رہے تھے، اذان کے وقت تلاوت روک کے جواب دیتے رہے۔ عمرے میں طواف صفا کے بعد سر منڈوانے سے پہلے مونچھیں کاٹ دی، دم پڑ گئی، اگر تھوڑی کاٹی تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر عمرہ کرنے سے حل کرنے سے اوڑھی ہوئی چادر اتار کے قمیص پہن لی جائے بالکل ناجائز ہے، اسی احرام کی حالت میں سر مڈانا ہوتا ہے۔ عقیقہ اور ولیمہ ایک ہی دفعہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، پہلے نہیں کیا اب تو کرو، اب تو شادی بھی ہو گئی، تمہاری آگے اولاد آنے والی، ان کا بھی عقیقہ کرنا پڑے گا۔ کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، توبہ کریں اور قضا جو ہوئی ہیں قضا ادا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا بناتنا اخواننا امور من اوصانا واستوصانا امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، عرب میں، عجب میں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔